کہ ابو جہل نے ایک دن پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا نا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں میں ان سب کا سردار ہوں، تو اگر ایسا تو نوح نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، ابراہیم نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، موسیٰ نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، عیسیٰ نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو جہل اہل کتاب عیسائی یا یہودی نہیں، چنانچہ وہ نہ نوح کو مانے، نہ ابراہیم کو مانے، نہ موسیٰ کو مانے، نہ عیسیٰ کو۔ کوئی عیسائی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آ رہا، کوئی یہودی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آ رہا۔ ابو جہل کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ باہر سے کسی نے اس کو یہ سوال بھجوایا۔ اب کس نے بھجوایا ہوگا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہا کہ یہ 4 نبی تو ان کا سردار ہے نا، ان کا معجزہ دیکھا۔ بہت مشہور روایت ہے، پیغمبر نے وہ سارے معجزے دکھائے، مگر جو حضرت ابراہیم کا معجزہ دکھایا کہ مکے کے باہر ڈیزرٹ میں حضرت ابراہیم جیسی آگ روشن ہو۔ ابراہیم کا معجزہ تو یہ تھا کہ ابراہیم آگ میں گئے اور آگ باغ بن گئی، لیکن معجزہ ابراہیم کو جو رسول خدا نے ریپیٹ کیا، یہ روایت کتنی مشہور ہے، آپ 17 ربیع الاول کو ولادت کی محفل میں بھی سنتے ہیں، 28 صفر کو شہادت یا وفات رسول خدا کی مجلس میں بھی سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تو ابراہیم کا معجزہ جو دکھایا تو ایک گروپ کافروں کا تھا جو آگ میں پھنسا، لیکن آگ باغ نہیں بنی، بلکہ آسمان سے ایک ایسی چادر ان کو نظر آئی جس میں بہت سارے سونے کے تار لٹک رہے تھے، اور آواز آئی کہ اگر اس آگ سے نجات پانا تو اس چادر کو سہارا بناؤ، یہ تمہیں آگ سے نکال کے لے جائے گی۔ اور ان لوگوں نے آ کے ابو جہل سے کہا کہ ابھی ابھی ہم اس طرح آگ میں پھنسے اور اس چادر کو پکڑ کے یہاں سے نکلے۔ پیغمبر نے کہا ابو جہل تجھے پتا ہے کہ یہ چادر کس کی؟ یہ میری بیٹی زہرا کی چادر تھی، جس نے اس چادر کو تھام لیا خالی دنیا کی آگ سے نہیں بچے گا، قیامت کے دن بھی میدان قیامت سے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث ایک یہ جملہ رسول خدا کا ہے جسے میں اکثر موت کی مجلسوں میں بھی پڑھا کرتا ہوں۔ تو روایت یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ شہزادی کائنات کی چادر اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک سرا قیامت کے میدان میں ہوگا، دوسرا جنت کے اندر ہوگا۔ جو قیامت کے دن اس کو تھام لے گا، پل صراط سے اس کو گزرنا ہی نہیں ہے، وہ اوپر سے ہوتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے، وقت کم ہے ورنہ تو میں 14 معصومین میں سے ہر ایک کی ایک ایک حدیث اسی عنوان پہ پڑھتا۔ تو اب پہلے معصوم کی حدیث آپ نے سنی، پیغمبر نے کہا کہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ خالی اس کی چادر کو تھامنے والے جنت میں جائیں گے، اور آخری معصوم، وقت کم ہے اس لیے ورنہ ہر معصوم کی حدیث ہے، الگ الگ حدیثیں ہیں۔ تو پہلا معصوم، آخری معصوم۔ اگر آپ شیخ عباس قمی کی مشہور کتاب مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیں تو بغداد کاظمین کی زیارت اس کے اندر حاجی علی بغدادی کا ایک واقعہ لکھا، جنہوں نے زیارت کرتے ہوئے یا زیارت کے لیے جاتے ہوئے، یہ حاجی علی بغدادی بغداد میں رہتے ہیں، ہر شب جمعہ کاظمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ راستے میں ان کی زمانے کے امام سے اس طرح ملاقات ہوئی کہ اس وقت ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ امام ہے، وہ بعد میں پتا چلا۔ واقعہ اتنا لمبا کہ خالی وہ واقعہ پڑھوں، صرف وہ واقعہ تو 45 منٹ خالی اس واقعے میں صرف ہو جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں۔ تو اس واقعے کے اندر حاجی علی بغدادی نے اتنا تو اندازہ کر لیا کہ کوئی بہت بڑا عالم میرے ساتھ سفر میں شریک، تو چند سوال کیے جن میں خمس کے بارے میں بھی تھا کہ میں پچھلے مہینے نجف گیا تھا اور وہاں مجتہدین کو یہ خمس دے کے آیا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ نے آج دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خمس کو مانتے ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہے خمس استعمال کیسے ہو رہا، مرجے کو دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ ہم یہ خمس اپنی مرضی سے کیوں خرچ نہ کریں۔ ٹھیک ہے،
ہم اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں خرچ کریں گے، ہم اپنا مکان نہیں بنائیں گے، ہم اپنی گاڑی نہیں خریدیں گے، اچھے کام میں خرچ کریں گے، مسجد، امام باڑہ، یتیم خانہ، وہی خرچ کریں گے جہاں مرجے خرچ کرتا. تو آخر ہم اپنے ہاتھ سے کیوں خرچ نہ کریں؟ یہ بہرحال ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہے تو بہت ہی اہم، لیکن آج رات کے لیے یہ موضوع میرے موضوع میں نہیں آ رہا. حاجی علی بغدادی نے پوچھ لیا کہ اے عالم، میں وہاں پہ خمس دے کے آیا مرجے کو، اب دل مطمئن نہیں ہو رہا. کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور جس کو دیا وہ میرا نائب ہے، اسی کو دینا. ابھی بھی حاجی علی نہ سمجھے کہ مجتہد کو اپنا نائب کہنے والا کون. وہ تو آخر میں پتا چلا. پورا واقعہ گجراتی کتابوں میں بھی ہے اور اردو، فارسی، عربی، بلکہ مفاتی کا پورا ترجمہ انگلش میں بھی قم سے انصاریان پبلیکیشنز نے چھاپ دیا. تو پورا واقعہ بہت مشہور. اس میں خمس کی بات تو اس لیے آ گئی کہ ماں کا حق، خدیجہ طاہرہ کا حق ہے خمس. خدیجہ طاہرہ کے احسان کو باقی امت نے بھلا دیا. کیا مومن بھی بھلا دے گا؟ کیا مومنہ بھی فراموش کر دے گی؟ یہ تو ایک بات تھی. اور اسی میں یہ اس میں ایک سوال حاجی علی بغدادی نے آخری معصوم سے، جن کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ یہ امام، ایک سوال یہ بھی کر لیا کہ ہمارے یہاں کے علماء ایک روایت پڑھتے ہیں کہ شہزادی کون ہے قیامت کے دن گناہگار شیعوں کی بخشش و شفاعت کرائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کریں گی. امان 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 لزوار الحسین، یہ کہہ کر جو میرے بیٹے کی زیارت کو جاتا ہے میں اس کو امان دیتی. یہ روایت صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ زمانے کے امام نے کہا بالکل صحیح روایت ہے. روز قیامت حق شفاعت تو میری بیٹی، میری دادی کے پاس ہوگا، کیونکہ رسول نے یہ کہا کہ فاطمہ کے مہر میں حق شفاعت بھی دیا جا رہا، یہ بھی مہر فاطمہ کا حصہ. اچھا، ابھی بھی حاجی علی کا ذہن نہیں گیا کہ جو آپ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میری دادی، یہ بعد میں یہ 3 4 5 کلو جمع کر کے ان کو پتا چلا کہ یہ امام تھے. تو آخری امام بھی کہہ رہا گناہگاروں کو شہزادی شفاعت کروائیں گی، اور پہلا معصوم بھی یہ کہہ رہا جس نے چادر زہرا یا چادر تطہیر کا سہارا لیا وہ جنت میں جائے گا.